نے فصل لیا تھا مجھے، اور میں وہاں پہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن سے ایک دلیل قطعی دکھائیے جہاں پہ غیر اللہ سے استغاثہ کا انکار ہو. آپ نے مجھے ہاں کہا کہ میں آیتوں کو پڑھ کے آؤں واپس سے، تو الحمدللہ آج پھر سے میرا سیم مطالبہ ہے، کیونکہ وہ میرا جو کنڈیشنز تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. میں نے آیتیں ڈھونڈی، ٹھیک مجھے کوئی بھی آیتیں ویسی نہیں ملی جو دلیل اوکے. قطعی، جو کلیئرلی اس چیز کو بیان کرتی ہو کہ رسول اللہ، انبیاء اور اولیاء سے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے. میں شرک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. حرام یا ناجائز ان کو تو چھوڑ دیجیے، اگر آپ حرام یا ناجائز سمجھیں گے تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے شرک کہا ہے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا، تو آپ اس حرام پر سمجھتے ہیں کہ کیا جائز سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک جائز ہے، جی لیکن اسے مستحب تو نہیں سمجھتے، میں جائز سمجھتا ہوں. جائز اور سمجھتے ہیں نا آپ. تو جی اگر ہم ناجائز نہیں، بولنے والی کوئی دلیل ملتی ہے، شرک پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اگر جی جی ناجائز بولنے والی بھی دلیل آپ کو ملتی تو ناجائز کام کرنا چاہیے کیا؟ شرک نہیں، شرک اگر شرک نہیں نہیں ہو تو کرنا چاہیے. میں اس کی بات نہیں کر نہیں رہا ہوں. جی، ہوں ناجائز ہے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو ابھی یہاں جی پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف شرک کی دلیل بتاؤ، ناجائز کی دلیل نہیں چلے گی، تو ناجائز کی دلیل بھی چلے گی. کم سے کم آپ ناجائز سمجھ کر کے کوئی چیز چھوڑ دیں گے، لیکن شرک کے دلائل بھی ہے واضح، بلکہ اللہ کے اگر علاوہ اوروں سے جی کسی سے بھی دعا نہیں کرنے کے تعلق سے واضح دلائل موجود ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈسکشن. لیکن میں نے جو آپ سے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کیا تھا کہ جو آیتیں آپ کو بتائی گئی تھی اسکرین پر وہ ان پر یہ غور کر کس کے آتے ہیں. تو اسٹریم آپ میں نے بات ہوئی کہا، تھی زید بھائی؟ یہ اگر مسٹیک نہیں کر رہا ہوں تو صراط مستقیم میں بات ہوئی تھی نا شاید بھائی. جی بالکل ہاں چلو اب ٹھیک وہاں ہے. کیا تو بات شیخ ہوئی ہم لوگوں استغاثہ کے کا علم میں نہیں، وہ تو وہ ہمارے چیز علم ہم میں نہیں کاؤنٹ ہوتا نہیں ہے نا کر رہے کہ ہیں. وہاں کیا بات ہوئی. یہ فریش بات ہو رہی ہے ہماری. آپ نے آ کے تقاضا کیا کہ مجھے ایک دلیل دے دو، استغاثہ کرنا غلط ہے، شرک ہے نا؟ آپ شرک کہہ رہے ہیں برابر. نہیں ایکچولی جی زید بھائی، میرا صرف مطالبہ ہے یہ ہے کہ ایک آیت، صرف ایک آیت، اس ٹائم جو ڈاکٹر حسین صاحب تھے وہ 10 آیت جسٹ پیسٹ کیے جا رہے تھے. وہ تو میں چیٹ جی پی ٹی سے ابھی مانگوں وہ گا، وہ بات بھی نہیں آیتیں کریں گے مجھے آپ، لگتے. کیونکہ یہاں ایک الگ جی پینل میں، تو منڈے کو آئیے آپ. اگر وہاں کی بات کرنا ہے تو میں منڈے آپ کو سے آئیے. نہیں، ان کی اگر بات آپ کو نہیں، سائڈ میں کر دیجئے، آپ میں یہاں آپ کے سے پینل سے نیو بات کر رہے ہیں تو کنورسیشن ابھی آپ فریش جی بات کر رہے ہیں. یہ فریش جی ڈسکشن بالکل ہے. فریش بات جی ہاں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کا کیری فارورڈ صرف ایک ڈسکشن، آیت. وہاں تو یہ جی بات ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، تو آپ منڈے کو آئیے پھر. اگر نہیں آپ وہ کو میں یہاں جسٹ بات کرنی ہے جی یاد تو دلا رہا فریش تھا بات کہ کر ہاں اس سکتے ٹاپک پہ بات ہوئی تھی اور میں اس پہ ریسرچ کر کے آیا. جسٹ میں نے ہیں. ہاں جی دیکھا. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جسٹ ایک آیت بتا دیجئے. نہیں، شرک آپ کیسے آیت صرف کیوں بول رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے یہاں دلیل نہیں ہیں؟ دلیل قطعی لے کے آ جائیے، میں ہوں یہاں پہ. دلیل قطعی کیا ہوتا، مطلب دلیل قطعی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ناکافی ہے آپ کے نزدیک؟ روکنا نہیں، آپ نے کیا کہا ہاں ہے کہ اچھا، مان شرک لیجئے شرک کسی ہے، چیز آپ کے کو نزدیک شرک شرک قرار دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی نہیں ہے؟ کافی ہے، لیکن دلیل قطعی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی کو. کیوں قطعی؟ آپ کیوں ہم تو دین میں قطعی اور ظنی والی بحث مانتے نہیں ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ثابت ہو یا غیر ثابت ہو، مقبول اور مردود میں تقسیم کرتے ہیں ہم. قطعی اور ظنی یہ تو بعد میں ہوتی ہے نا، روات کی وجہ سے کوئی روایت قطعی ہو گئی یا ظنی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک فرمان ثابت ہو گیا تو اس فرمان کی اپنی حیثیت ثابت ہو گئی. یہ کون سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات روایت کر دی؟ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ گیسٹ آج آئے ہوئے ہیں. ایک بھائی کا نام ہے، جس میں نام سے بتا رہا ہوں، وسیلہ کی دلیل، ہاں ان کا نام ہے. تو یہ دلیل لے کر آئے ہیں. جی ایک آدمی کا نام ہے ڈریے مت. تو بھائی سب لوگ جتنے انٹرسٹنگ ہیں پیچھے برقرار رہیے، آگے آپ بھی ڈریے مت، بات کریں گے انشاءاللہ. چلیے کنٹینیو کریں شیخ سرفراز. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرما دی تو کیا بعد میں کچھ زیادہ لوگوں نے روایت کر دیا تو اس روایت کی اہمیت بڑھ جائے گی، اور کم لوگوں نے روایت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں رہ جائے گی؟ ایسا ہے؟ جی اہل سنہ بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو. ہاں، کیا آپ نے سنے جو شیخ سرفراز نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں میں آپ نہیں قطعی سن پایا. دلیل کی انہوں نے قطعی دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، یا قرآنی آیت ہی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا دعا عبادت ہے تو اس کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. کسی چیز کا عبادت ثابت ہو جانا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اس کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا یہ شرک ہے. اب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نہیں مانتے ہیں کیا؟ وہ آواز نہیں آ رہی ہے میری ان کو؟ جی میں سن لیا آپ کی بات. میں نے جی یہ چیز میرے لیے نہیں تھی کہ آپ کے نزدیک جو قطعی دلیل یعنی قطعی اور ظنی کی بحث نہیں ہوتی، یہ چیز میرے لیے نہیں تھی. نہیں، قطعی ظنی ٹھیک ہے، آپ نے قطعی ظنی کی بحث ہوتی ہے، قطعی ظنی کی بحث ہوتی ہے.
ایسا نہیں کہ ہم حدیثوں کو قطعی اور ظنی میں فرق نہیں کرتے، قطعی بھی حدیثیں ہوتی ہیں، ظنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں، پر دین میں دلیل قطعی حدیثیں بھی ہیں اور ظنی حدیثیں بھی ہیں۔ ہم اس کو نہیں مانتے کہ دین کا کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے خصوصی طور پہ قطعی دلیل کا مطالبہ کیا جائے، حالانکہ قرآن، میں جانتا ہوں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو قطعی ہی دلیل چاہیے، اگر ہم اس مطالبے پر بات کرنے لگے تو ایک طرح سے یہ ہو جائے گا کہ ہم بھی اس موقف میں آپ کے حمایتی کہ ہاں دین میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں قطعی دلیلوں سے ہی ثابت ہو سکتی ہے، ظنی دلیلوں سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ایک انسان کی گواہی پر بہت بڑے بڑے فیصلے کیے۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک انسان نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، لوگوں نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ کسی نے قطعی دلیل کا انتظار نہیں کیا کہ قطعی دلیل آئے گی اور 4 5 10 15 لوگ آ جائیں گے تب ہم قبلہ تبدیل کرنا کتنا بڑا موقف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے لیے دلیل بنایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قبلہ تبدیل کر لیا وہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات جب زیادہ لوگ بیان کریں گے تب ہم اس کو دین میں دلیل مانیں گے اور کم لوگ بیان کریں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہو العبادہ، اور یہ کافی دلیل ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے۔ جب کسی چیز کو عبادت کہہ دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے صرف لغیر اللہ شرک، اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا وہ شرک ہے۔ جی آپ یہاں پہ حدیث لے رہے ہو الدعاء والعبادہ، اس میں تو آپ قیاس کر رہے ہو، آپ کہاں تک چلے جا رہے ہو یہ لے کر کہ نہیں کوئی قیاس نہیں ہے بھائی، اس کو قیاس تھوڑی کہتے ہیں، کسی چیز کو عبادت کہہ دیا گیا اس کو استدلال کہتے ہیں۔ قیاس کیا؟ قیاس کی تعریف کریے، قیاس کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ اصول فقہ میں قیاس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ آپ بس ایک بار میں مکمل کر لوں پھر آپ بول دیجئے پلیز ایک بار۔ غلط بات نہیں، ابھی آپ بول رہے ہیں مجھے کہ میں قیاس کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں تو قیاس کی تعریف کریے نا۔ قیاس کی کیا تعریف ہے؟ اصول فقہ میں قیاس کس کو کہا جاتا ہے؟ لیٹ می کمپلیٹ اس کے بعد میں آپ نے جو قیاس کہا کیا آپ وہ بات کو وڈرا کر رہے ہیں؟ I am letting you آپ نے جب complete کہا نا قیاس but کہا just ہے answer تو آپ اس my پہ question. سٹینڈ بائی کر رہے ہیں کہ yes I stand by what I said، یا آپ اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے قیاس رانگ کہہ دیا، اوکے میں وڈرا کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے آپ وڈرا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قیاس پہ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیاس کر رہے ہیں شیخ، اینالوجی قیاس ہے، تو آپ اس بات کو سٹینڈ بائی کر رہے ہیں تو سٹینڈ کریے، اور نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کریے، لیٹس گو ہیڈ۔ ہاں اٹکا کے مطلب نہیں ہے ڈسکشن کو۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آڈیبل ہے آپ؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی تو میں شروع کروں، مطلب مختصر سا خالی اس پر اعتراض رہے گا میرا۔ آپ نے جو بات کہی ابھی قیاس والی کہ آپ اس بات کو ڈراپ کرنا چاہتے ہو، آپ اس کو اگنور کیوں کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیاس ہے تو آپ اگنور نہیں کر اس بات پہ باقی ہیں؟ نہیں، میں وڈرا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اگنور نہیں کر رہا کیونکہ میں جیتنے کے لیے نہیں آیا میں آپ سے یہاں پہ، لیکن مجھے بولنے کا موقع دیا جائے، بس میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں ہم لوگ بھی کوئی جیتنا ہارنا نہیں بھائی، حق بات نہیں، واضح جیتنے ہارنے کی بات ہی نہیں ہے بھائی۔ جیتنے ہارنے کی بات ہوتی تو آپ سے یہ تھوڑی کہا جاتا اگلی اسٹریم میں آؤ، مناظرہ ہوتا تو باقاعدہ شرائط دیکھ کر کے اور وہیں کی وہیں فیصلہ کرایا جاتا۔ جیتنے ہارنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے دلیل مانگی، میں نے ایک دلیل دی، آپ نے کہا کہ میں قیاس کر رہا ہوں، یہ قیاس نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بھئی قیاس کی تعریف آپ کے ہاں کیا ہے؟ تو اگر آپ بول رہے ہیں کہ قیاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بات سے رجوع کر لے رہے ہیں، دوسری بات کریے پھر اس دلیل پر کیا جواب ہے پھر آپ کا، بتائیے۔ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے، میں سن رہا ہوں۔ جی ہاں آ رہی ہے۔ جی تو آپ نے جو روایت پیش کی الدعاء والعبادہ، تو دعا کے تو مختلف معنی ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کئی سارے معنی ہیں۔ آپ اس میں کون سی دعا ہے یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، جو آیت ہے مجھے پوری یاد نہیں ہے کہ نبی سے دعا اس طرح نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کرتے ہو، یعنی نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ الحج عرفہ والی جو حدیث ہے کہ حج عرفہ ہے، تو اس میں کیا آپ ضروری سمجھتے ہو کہ عرفہ میں کھڑے رہنا ہی حج ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اس اصول سے، جس طرح سے آپ نے اس کو سمجھا ہے، اگر آپ کا یہ اصول درست ہوگا تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حج صرف عرفہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے اور عرفہ کے علاوہ تمام مناسک حج کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آواز بیچ میں کٹ گئی آپ کی، کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی میں سب سے ٹھیک ہے، مختصر میں بس اتنا کہتا ہوں کہ دعا کے مختلف معنی، آپ نے اس میں آپ کون سا معنی لیتے ہو؟ کیونکہ قرآن میں لا تجعلوا دعاء الرسول جو آیت ہے نا کہ رسول سے اس طرح نہ دعا کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کہا جاتا ہے اللہ سے دعا کرنا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء العبادہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس دعا کو عبادت کہا گیا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے، اس کا کیا اللہ سے دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہلو،
اور سنا بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہاں شیخ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں اچھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ابھی. بہرحال جو انہوں نے شبہ پیش کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کی تیاری کر کے آئے بعد میں. وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا، بھائی ایک تو دعا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا، اور ایک دعا کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے دعا کرنا. دعا کرنا شیخ کوئی میرے ایسی خیال چیز سے نہیں. وہ ہاں جوائن کریں گے کیونکہ وہ پچھلی بار بھی آئے تھے اور ایسے وہ میرے خیال سے آئیں گے تھوڑی دیر میں. تو اچھا آپ ٹھیک چاہتے ہے. ہو تو نہیں میرے کہہ رہے ہیں عوام کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے تو بیسک جواب میں دے دیتا ہوں اس کا نا کہ آ گئے بھائی آپ کا آ گئے. ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے. ہاں ایک سیکنڈ سے بھائی صاحب. آلو سنا بھائی ڈیوائس آپ کا ناٹ کنیکٹڈ ہے, پرمیشن دیجیے جلدی سے. پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. چلیے آپ کمپلیٹ کر لیجیے کیونکہ پھر وہ دہرانا پڑے گا, وہ ان کے آئیں گے ڈسکشن کے لیے. نہیں ٹھیک ہے, جو ہم ایک سادہ سا جواب میں دے دیتا ہوں کہ دعا ایک تو دعا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا. دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی کو پکارنے کو محض عبادت سمجھتا ہو کہ میں زید بھائی کو پکار رہا ہوں. ابھی ان صاحب کو میں پکار رہا تھا نا, تو یہ تو اس کو تو کوئی بھی عبادت نہیں سمجھتا. ایون کافر کو بھی پکارنے اور دعا کرنے کا فرق پتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کون سا پکارنا ہوتا ہے اور کون سا دعا کرنا شرک ہوتا ہے. ایک کافر کو بھی پتا ہے. وہ پرارتھنا کرنے میں اور کسی کو بلانے میں فرق وہ بھی جانتا ہے. تو ہوتا کیا ہے نا کہ بعض مرتبہ اس طرح کی تعریفات میں الجھا کر کے سوائے ذہن کو جو ہے یہاں وہاں, یہ جو کہہ رہے تھے کہ میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں, یہ سب مناظرانہ ٹرک ہوتی ہے کہ تعریفات میں الجھا کر کے ایک واضح بات کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی جائے. ورنہ دعا کس کو کہتے ہیں یہ ہر مسلمان ہر کافر کو پتا ہے. ایون جو کافر بھی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ابا کو آپ نے پکارا ہو اور اس کے بعد کہو کہ ابا میں نے آپ سے دعا کی تھی. کوئی کہتا ہے دنیا میں, یا ٹیچر میں نے آپ سے دعا کی تھی. بھائی دعا کا کیا معنی ہو, کون سی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے؟ وہ سب کو پتا ہے کہ کون سی دعا عبادت ہے اور کون سا پکارنا ہے. کون سا مدد مانگنا عبادت ہے اور کون سا مدد مانگنا جو مخلوق سے مدد مانگنا وہ عبادت نہیں مانا جاتا ہے. تو یہ صرف جو مناظرانہ طریقے ہوتے ہیں کہ الجھا کر کے کسی مسئلے کو تعریفات میں اور شبہ ڈالنے کی کوشش کی جائے. ورنہ پوری دنیا, ایک مسلمان کافر ہر کوئی جانتا ہے کہ دعا کس کو کہتے ہیں اور پکارنا کس کو کہتے ہیں. اس میں کوئی والی بات, شبہ والی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارے سامعین ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں بتا دیں گے کہ پکارنے میں اور دعا میں فرق ہوتا ہے. میں اپنی وائف کو پکار کے بولتا ہوں کہ چائے لے کر کے آنا. کوئی دنیا میں آدمی بولے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے دعا مانگی ہے. کوئی بولے گا دنیا کے اندر آدمی کافر بھی کوئی بولے گا کہ میں اپنی بیوی سے دعا مانگتا ہوں. لیکن جب میں کہتا ہوں یا رسول اللہ مدد, یا خواجہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا چشتی پار لگا دے کشتی, کافر کو بھی پتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. کافر کو بھی پتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, بہت واضح چیزوں کو بھی اگر آپ سوال کے گھیرے میں لے آئیں تو بعض مرتبہ ذہن شبے میں آ جاتا ہے. بھائی کہتے ہیں نا آفتاب آمد, دلیل آفتاب, سورج نکلا ہے, کیا دلیل ہے اس کی؟ بھائی دیکھ لو سورج نکلا ہوا ہے. بہت واضح چیز کو ثابت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس کا سورج کا نکلنا ہی سورج کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو ہے دعا کے بہت سارے قسمیں ہیں تو آپ کو کون سی قسم ہے. بھائی دعا عبادت ہے. لا تجعلوا دعاءکم کدعاء الرسول, رسول کی دعا کو اپنی طرح دعا کی طرح مت پکارو. مطلب جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے رسول کو مت پکارو. یہ دعا عبادت ہے. اگر یہ دعا عبادت ہوتی تو لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دعا کر رہے ہوتے. یہاں دعا کا مطلب پکارنا ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو یا فلاں یا فلاں, یا زید یا بکر یا عمر, ویسے اللہ کے نبی کو یا محمد کہہ کر کے مت پکارو. صاف واضح مطلب ہے اس کا. وہاں دعا مراد ہی نہیں. دعا کس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں, حدیثوں میں, اور بلکہ انسان کے ذہن میں بھی یہ بات بہت واضح ہے. تو اس طرح کی چیزیں صرف ایک واضح ثابت شدہ چیز کو مشتبہ بنانے کا ایک ٹرک ہے یہ, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھائی آئیں گے تو ان سے پھر بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جواب سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید جلدی اس ٹاپک پہ بات کرنے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہے. کیوں شرمندگی کی بات ہے؟ سوچو اتنی واضح بات, سب لوگ سوچیے کیسے تعویل کی جا رہی, جو وہ انٹرپریٹیشن, جو قیاس کی بات اس نے کہا, تعویل بولنا چاہیے تھا اس نے. انٹرپریٹیشن کس طرح سے گھما رہے تھے. واضح حدیث الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, برابر, دعا عبادت ہے. اب وہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر رہے ہیں. اب دلیل کے طور پر کیا پیش کر رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو, وہ پکارنے کے متعلق جو آیت جو پکارنے کے بارے میں ہے اس کو لا کر کے دعا میں فٹ کر رہے ہیں. یہ ہے دلیل ان کی. اللہ مستعان, یعنی کتنی کلیئر بات ہے. ایسے اگر اچھا ایسے اگر اصطلاحی مانو, ایسے اگر معنی چینج کیا جائے تو پھر تو دین کی کوئی مسئلہ, یعنی قرآن ربا کا مطلب ہوتا ہے اضافی چیز,
تو کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ ربا کو حرام کیسے بول رہے ہیں، دیکھو ربا میں تو اضافی چیز ہوتا ہے، تو آپ نے کھانا بھی ایکسٹرا کھا لیا تو وہ بھی ربا ہے۔ ارے بھائی کھانا ایکسٹرا کھا لیا وہ ربا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ربا ایکسٹرا کھانا کھانے کو تھوڑی کہا جاتا ہے۔ ربا کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک متعین معنی ہوتا ہے کہ قرض پر جو اضافی رقم آپ شرطیہ لیتے ہیں وہ ربا ہے۔ تو آپ کسی اصطلاحی معنی کو پہلے لغوی معنی میں تبدیل کریں، پھر دیکھیں کہ اس لغوی معنی میں کے اطلاق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد کہہ دیں گے دیکھو اس کے اطلاق میں یہ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو پکارنا جائز ہے تو کسی غیر اللہ سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے اگر استدلال کیا جائے تو کون سی حرام چیزیں شریعت میں جس کو حلال نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ہر چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک جو چیزیں شریعت میں واضح ہوتی ہیں ان کو یہ کہ بس اس کے لغوی معنی نکال کر کے اور یہ دیکھنا کہ لغوی معنی کن کن چیزوں پہ فٹ آتے ہیں اور فلاں موقع پر تو یہ بھی فٹ آتے ہیں، کسی چیز کے شرک قرار دینے کے لیے اس کا عبادت اللہ کے رسول نے قرار دے دی، یہ کافی ہے کہ جس چیز کو عبادت کے لیے رسول اللہ نے، اگر آپ اس کو غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہوگا۔ تو جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے وہ آپ غیر اللہ سے کریں گے تو شرک ہوگا۔ اور کون سی دعا اللہ سے کی جاتی ہے عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کون سی دعا اللہ سے کی جاتی ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے چائے دے دے؟ نہیں نا، یہ تو آپ تو یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچن سے نکال کر کے چائے میرے پاس لائے گا، یہ دعا تھوڑی آپ کرتے ہیں۔ وہ تو آپ اپنی بیوی سے جو تحت الاسباب طریقے سے آپ مانگتے ہیں وہ تو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے آپ مانگتے ہیں نا وہ دعا ہے۔ یا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنا بھی عبادت نہیں ہے، اور اگر اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے تو غیر اللہ سے اس کے لیے اس کو صرف کرنا یہ شرک بہتر۔ ویسے اگر وہ چاہے جو قسم لگائیں، چاہے جو تقسیم کریں اللہ تعالیٰ کے بعد میں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ جب بھی پکارے گا، ارے چاہے کچھ طلب کرے، چاہے وہ جوتے کا تسمہ مانگے، چاہے تو کہے اللہ قلم دے دے، تب بھی وہ عبادت ہے، اور چاہے کوئی بہت بڑی چیز مانگے تب بھی وہ عبادت ہے، چاہے عاجزی کی دعا کرے تب بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ جب بھی پکارے گا تو وہ عبادت ہی ہے۔ وہ کتنی بھی تقسیم کر لیں کہ کون سی دعا ہے یہاں، کون سی دعا نہیں ہے، جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے تو وہ عبادت ہی ہے۔ آپ اس کو دعا کا نام دیں، آپ اس کو پکارنے کا نام دیں۔ یہ مسئلہ تو بندوں میں آ کے پڑ جاتا ہے نا کہ وہ دعا دعا یا دو مانے بلانا والا ہے، یا وہ دعا عبادت والا ہے۔ لیکن جب اللہ کو آپ پکارتے ہیں، اللہ سے جب آپ محو گفتگو ہوتے ہیں، اللہ سے جب آپ کلام کرتے ہیں، اس سے جب آپ مناجات کرتے ہیں تو وہ عبادت ہی ہے، اے ٹو زیڈ عبادت ہے۔ اس میں ان کی تقسیم نہیں چلے گی کہ تقسیم کر کے بچ جائیں۔ صحیح۔ اچھا، وہ جو مشرکین تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ تو پتہ نہیں آتے کہ نہیں آتے، مسئلہ ہم واضح کر دیں۔ وہ کون سی دعا کرتے تھے اپنے معبودوں سے جس کو شرک کہا گیا قرآن کے اندر، جس کو عبادت کہا گیا قرآن کے اندر؟ وہ کون سی دعا کرتے تھے؟ اور آج کے زمانے میں جو مسلمان دعا کرتے ہیں کیا اس دعا سے الگ ہے وہ دعا؟ آج کے زمانے میں جو مسلمان غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین غیر اللہ سے مانگتے تھے، تو کیا وہ دونوں دعا الگ ہیں؟ قرآن مجید میں تو اس دعا کو عبادت کہا گیا ہے اور اس کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنے کو ہی شرک کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ پورے مسئلے میں اٹھا کر کے وہ نقطہ لایا جاتا ہے جس میں ان کے لیے تھوڑی سی اسکوپ ہو۔ میں نے اس لیے اس سے پہلے یہ بندے تھے یا کون تھے جو آئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی پہلے ہم جواز عدم جواز پر بات کریں گے، پہلے یہی بات کر لیں۔ میں یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تو آپ اگر مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آتے نا تو پہلے ہم یہ بات کرتے کہ میرے بھائی کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی مشکلوں میں غیر اللہ کو پکارنے، ان سے مدد مانگنے کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ مشکلیں آتی تھیں تو وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے؟ کس سے مدد مانگتے تھے؟ انبیاء کے پر مشکلیں آئی، انہوں نے کس سے مدد مانگی؟ دیکھیے، جس کو سمجھنا ہوتا ہے نا اس کے لیے قرآن بہت کافی دلیل ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ ہی کافی دلیل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی دلیل کافی ہے جس کو سمجھنا ہو۔ جس کو سمجھنا اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اتنے انبیاء کی دعائیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں۔ کیا کبھی کسی نبی نے غیر اللہ سے دعا مانگی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے کسی غیر اللہ سے دعا مانگی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بچے کو بچانا تھا، غیر اللہ سے دعا مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، غیر اللہ سے دعا مانگی؟ مکہ میں اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑ کر کے گئے تو کہ غیر اللہ کو پکارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے دعا مانگی، حضرت موسیٰ نے غیر اللہ سے دعا مانگی۔ خود اللہ کے رسول پوری زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی میں مختلف مشکلات آتی تھی، کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنی احد السنہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، کہاں ہے سنت میں؟ بھائی سنت میں کیا غیر اللہ سے دعا ثابت ہے؟ آپ اہل السنہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا اللہ کے نبی نے کبھی یا ابراہیم المدد کا نعرہ لگایا، یا نوح المدد، یا عیسیٰ المدد کا نعرہ لگایا؟ چلو آپ کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو ان سے بلند تھا، پر صحابہ کا مرتبہ تو ان انبیاء سے کمتر تھا نا۔
تو اللہ کے نبی خود نہ دعا کرتے ہیں، صحابہ کو سکھاتے کہ بھئی فلاں مصیبت میں ابراہیم علیہ السلام کو پکار لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کمتر درجے کے ہیں، یا خواجہ معین الدین چشتی سے کمتر درجے کے ہیں، یا خواجہ بندہ نواز گیس الدراز سے کمتر درجے کے ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، کیا یہ سب کمتر درجے کے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں صحابہ کو سکھایا کہ مشکلوں میں صرف اللہ کو نہ پکارو، نبیوں کو بھی پکارو؟ سکھاتے نا اللہ کے رسول۔ اور جب مصیبتیں آئی تو کیا صحابہ کا معمول تھا کہ وہ پکارتے تھے ایسے غیر اللہ کو؟ یہ جب شرک ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں ایسی دور کی دلیل لے کر کے آئیں گے، مطلب جب یہ ثابت کرنا ہوگا نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ابھی یہ بول رہے تھے قطعی دلیل چاہیے، ہماری اسی اسٹریم میں آپ دیکھیے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کیسی واہی تباہی حدیثیں لے کر کے آتے ہیں، بدترین قسم کی ضعیف موضوع روایت بھی لے کر کے آ جاتے ہیں جب یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ دیکھو اتنا دور، نہ کتب ستہ میں وہ حدیث ہے، نہ کسی دور سے کہیں سے اٹھا کر کے ایک روایت لے کر کے آ جائیں گے کہ دیکھو غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور جب ثابت کرنا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تو قرآن کی آیت بھی نہیں قرآن کی آیت چلے گی، اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی نہیں چلے گی، قطعی دلیل چاہیے ہم کو۔ ہر چیز میں آپ کو قطعی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں جہاں آپ کو شرک ثابت کرنا ہوتا ہے واہی تباہی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں آپ۔ ابھی شیخ کفایت نے جس روایت پر کلام کیا تھا ایک بندے سے یہاں پر آ کر کے، کتنی بدترین روایت تھی وہ، کیسی سند تھی اس کی۔ تو آپ پہلے بدعت کا یہ مزاج دیکھیں، ہمیشہ حق ایسے دو اور دو چار کی طرح بعض مرتبہ لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوتا، تو عمومی مزاج اور عمومی استدلال دیکھ کر کے آپ پہچان جائیں کہ اہل حدیث کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ بھائی یہی ہمارا جرم ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو تم کو اہل حدیث سے یہی پرابلم ہے، ہاں وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم، کہ سارا پرابلم تم کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں بلا رہے۔ تو آپ صرف صحابہ کا، اللہ کے نبی کا، قرآن کا عمومی معمول دیکھیں۔ پورے قرآن میں کہتا ہوں ایک دعا، جو کوئی یہاں پہ بندہ یہاں پر سن رہا ہو نا، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، ایک دعا قرآن مجید سے ثابت کریں کہ کسی غیر اللہ سے کی گئی ہو۔ ہم سے پوچھیں نا ہماری دلیل ہے، ہم کہیں گے ربنا قرآن مجید کے اندر آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم آتا ہے قرآن مجید کے اندر دعاؤں سے پہلے، ربی آتا ہے قرآن مجید میں دعاؤں سے پہلے۔ تم ایک دعا قرآن مجید میں لا کر کے دکھاؤ جس میں کسی غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، کسی عظیم ہستی کو پکارا گیا ہو مدد کے لیے۔ تو جو سمجھنا چاہے اس کے لیے بہت واضح ہے، جو اڑے رہنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب دل میں ہدایت کا نور نہیں ہوتا ہے، حق پہچاننے کی چاہت نہیں ہوتی ہے، آدمی اڑا رہتا ہے نا، تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے میرے بھائی دل کے اخلاص کے ساتھ، حق کی طلب کے ساتھ، یہ سوچ کر کے میرا تحقیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ کے کامیاب ہونا ہے، جب اس چاہت کے ساتھ بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو قرآن ہدایت کی کتاب بنتا ہے اس کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا ہم اس کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، لیکن جو اڑ جائے گا والذین فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جس کے دل میں مرض ہوتا ہے اللہ اور بڑھاتا ہے۔ لو تم خدا قطعی دلیل مانگو، ظنی دلیل مانگو، یہاں سے دعا کی قسمیں بتاؤ، یہ سب مرض بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرض کو بڑھا دیتا ہے، جب بندہ دل میں شبہ لے کر کے قرآن اور حدیث پڑھتا ہے نا تو اس الٹا اللہ اس کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسے مرض سے محفوظ رکھے۔